السلام علیکم، وزڈم ہورائزن میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب تلاش کریں گے جس نے ازل سے انسان کو بے چین کر رکھا ہے۔ کیا یہ کائنات ہمیشہ قائم رہے گی؟ ایک دن یہ ستارے، یہ کہکشائیں اور یہ زمین سب مٹ جائیں گے؟ آج کی جدید سائنس بگ کرانچ کا نظریہ پیش کرتی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پیچیدہ سائنسی حقیقت کو قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ایک ایسی مثال سے واضح کر دیا تھا جسے سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آئیے کائنات کے آخری لمحات کا سفر شروع کرتے ہیں۔ کائنات کے انجام کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کے آغاز اور موجودہ حالت کو سمجھنا ضروری ہے۔ 20ویں صدی تک سائنسدان سمجھتے تھے کہ کائنات ساکن اسٹیٹک ہے، لیکن ایڈون ہبل نے ثابت کیا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الذاریات آیت 47 میں فرمایا، ترجمہ، اور آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم ہی اسے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ یہ پھیلاؤ ایک غبارے کی طرح ہے جو پھولتا جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ غبارہ ہمیشہ پھولتا رہے گا یا کبھی پھٹ جائے گا؟ جدید فزکس کے ماہرین کہتے ہیں کہ کائنات میں گریوٹی یعنی قطن ثقل موجود ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار کم ہو جائے گی اور گریوٹی ہر چیز کو واپس مرکز کی طرف کھینچنا شروع کر دے گی۔ جیسے ایک ربڑ بینڈ کو کھینچا جائے اور پھر چھوڑ دیا جائے، بالکل ویسے ہی کائنات سکڑنا شروع ہو جائے گی۔ تمام ستارے، سیارے اور کہکشائیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور کائنات دوبارہ اسی سنگل پوائنٹ سنگیولرٹی پر واپس آ جائے گی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ سائنس کی زبان میں اسے بگ کرانچ کہا جاتا ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف جو عقل انسانی کو ورتاحان حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ سورہ الانبیاء آیت 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے خطوں کا طومار لکھا ہوا کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے۔ یہ ہمارے ذمے ایک وعدہ ہے اور ہم اسے پورا کر کے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں اللہ نے لفظ سجل استعمال کیا ہے۔ سجل اس کاغذ چمڑے کو کہتے ہیں جس پر لکھا ہوا ہو اور اسے کر کے بند کر دیا جائے۔ جیسے ایک لپیٹا ہوا کاغذ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے، ویسے ہی یہ پھیلی ہوئی کائنات اللہ کے حکم سے لپیٹ دی جائے گی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات فیبرک سے بنی ہے، یعنی یہ ایک چادر کی طرح بچھی ہوئی ہے۔ قرآن کا لپٹنے، فولڈنگ کا لفظ استعمال کرنا عین اسی سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ کائنات کوئی خالی جگہ نہیں بلکہ ایک ایسی چیز ہے جسے لپیٹا جا سکتا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ کہتا ہے، کما بدنا اول خلق ناؤدے، جس طرح ہم نے پہلے تخلیق شروع کی ویسے ہی لوٹائیں گے۔ بگ بینگ سے شروع ہونے والی کائنات بگ کرانچ پر ختم ہوگی، یعنی آغاز اور انجام بالکل ایک جیسے۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ کائنات کے خاتمے میں بلیک ہولز اہم کردار ادا کریں گے۔ یہ عظیم الشان بھنور ہر چیز کو ہضم کر لیں گے۔ قرآن میں الخنس اور الجوار الکنس کا ذکر آتا ہے، وہ ستارے جو چھپ جاتے ہیں اور جھاڑو دینے والے سویپرز کی طرح راستہ صاف کر دیتے ہیں۔ کیا یہ وہی بلیک ہولز ہیں جو کائنات کو سمیٹنے میں مدد دیں گے؟ سائنس یہاں آ کر رک جاتی ہے کہ انجام کیا ہوگا، لیکن قرآن اس سے آگے کی خبر دیتا ہے۔ انجام محض فنا نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ہے۔ قیامت کے بعد ایک نیا آسمان اور نئی زمین بنائی جائے گی جہاں موت نہیں ہوگی۔ فزکس کا قانون کنزرویشن آف انرجی کہتا ہے کہ کچھ بھی مکمل ختم نہیں ہوتا، بس اپنی شکل بدلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کائنات ختم ہو کر آخرت کی شکل اختیار کر لے گی۔ دوستو، جب ہم قرآن اور سائنس کا یہ مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کسی انسان کی تصنیف نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسی کتاب جو 1400 سال پہلے کائنات کے سکڑنے اور لپیٹے جانے کی وہ مثال دے رہی ہے جو آج کی سپر کمپیوٹرز اور ٹیلی اسکوپ کی مدد سے ثابت ہو رہی ہے۔ یقیناً وہ اس کائنات کے خالق کا کلام ہے۔ کائنات کا انجام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی بھی عارضی ہے۔ ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے جب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے اور صرف ہمارے اعمال باقی رہیں گے۔ اگر آپ کو کائنات کے ان اسرار اور رموز کے بارے میں جان کر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور وزڈم ہورائزن کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی نظر میں کائنات کا سب سے حیران کن راز کیا ہے؟
कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।